اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں احسن عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور ہم. ناظرین، اکثر آپ نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ صبر سے کام لو، شکر ادا کرو، قناعت پسندی اختیار کرو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تین لفظ ایسے ہیں جو ہماری سوسائٹی میں جب آپ کسی سے اس کا اوپینین لیں، کسی سے جاننا چاہیں یا کسی کو اس پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہیں تو مشکل سے آپ کو ایسی ایگزامپلس نظر آئیں گی کہ جہاں پر پریکٹیکلی لوگ ان چیزوں کو فالو کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. جانتے سب ہیں، ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ صبر و استقامت انسان کے اندر ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ہر لمحے شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن کوسوں دور ہم ان تمام چیزوں سے نظر آتے ہیں. تو ریالٹی چیک اگر ہم کریں تو شاید ابھی تک بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شاید یا تو اس کے صحیح معنوں کو سمجھ نہیں پائیں یا پھر کچھ ایسی کمپلیکیشنز ہیں ہمارے راستے میں کہ جو ہمیں سمجھ نہیں دیتی. پھر جب تمام چیزوں کو ہم یکجا کرتے ہیں تو کنفیوژن کا شکار نظر آتے ہیں، جیسا کہ اور سے اور کی جستجو. اب انسان صبر و شکر اختیار بھی کرنا چاہتا ہے لیکن ساتھ ہی وہ اچھا کمانا بھی چاہتا ہے. اسٹوڈنٹس کی اگر ہم مثال لیں تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اچھے سے اچھا گریڈ اسکور کرنا چاہتے ہیں. پہلے کسی کی خواہش ہو کہ میں بی گریڈ اسکور کر لوں اور بی گریڈ آ جائے، اس کے بعد اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اب اے گریڈ اسکور کرے، پھر وہ ٹاپ پوزیشن پہ آنا چاہتا ہے. شکر ادا شاید وہ کہیں کرنا بھول جاتا ہے. آپ ایک پروفیشنل کی ایگزامپل لے لیں، وہاں پر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ابھی اگر میرا پے اسکیل یہ ہے تو پھر آنے والے دنوں میں اس سے بہتر ہو جائے، میری ڈیزگنیشن بھی بہتر ہو جائے، مجھے بونس بھی مل جائے، مجھے گاڑی بھی مل جائے، مجھے بنگلہ بھی مل جائے. اسی طرح بزنس مین کا بھی یہی رجحان ہے. تو ہر جگہ پر آپ کو یہ جو ٹرینڈ ہے وہ سیٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو پھر یہ صبر و شکر کہاں رہ گیا، یہ قناعت پسندی کہاں رہ گئی؟ انہی معاملات پر آج ہم بات کریں گے اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک اس لیے کیونکہ ہر ایک کو یہ اختیار کرنے کی ضرورت بھی ہے. اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے آج جس شخصیت کو ہم نے مدعو کیا ہے اپنے اس پروگرام میں، کافی جانی پہچانی شخصیت ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پر آپ کو نظر آتے رہتے ہیں اور خوبصورت انداز بیان رکھتے ہیں، مفتی سید زیغم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کرم. ماشاء اللہ کافی خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہاں پر دیکھ کے، کیونکہ آپ کا جو انداز بیان ہے، جس طرح آپ بات کرتے ہیں، پھر ابھی آپ مجھے بتا رہے تھے آپ کا جو ایک ریسرچ ٹاپک ہے جو پی ایچ ڈی چل رہا ہے، وہ ماشاء اللہ اس کے کیا ہی کہنے. اچھا مفتی صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں صبر، شکر اور قناعت پسندی کی، اس سے پہلے کہ ہم اس کی ایگزامپلس پہ اور دوسرے کویشچنس پہ جائیں، پہلے تو اس کی مختصر سی تعریف آپ بتا دیں گے. صبر ہم کسے کہتے ہیں، شکر کسے کہتے ہیں اور قناعت پسندی کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ حسن بھائی. صبر بنیادی طور پر ظاہر انسان کے معاملات میں اور انسان کی زندگی میں بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی پسند کے ہیں اور اس کی مرضی کے مطابق ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ناپسندیدہ ہیں، جو اس کے مزاج کے برخلاف ہیں، مزاج کے ناموافق حالات ہوتے ہیں. تو اس پر کوئی بھی ایسا عمل اور کوئی بھی ایسا وہ رویہ نہ اپنائے کہ جو ناپسندیدہ ہو، جو اس کو معاشرے میں ناپسند کیا جاتا ہو یا اللہ کی بارگاہ میں وہ ناپسندیدہ عمل ہو. اگر خدا نخواستہ کسی کے یہاں کوئی آزمائش یا پریشانی کا معاملہ آتا ہے تو اس پر وہ واویلا، شور شرابہ یا دیگر اس طرح کے معاملات نہ کرے، بلکہ اس پر صبر و شکر کرے. اور اس کے پہلی چیز تو یہ کہ اس کے اسباب پہ غور کرے کہ اگر یہ کوئی کسی چیز کا نقصان ہوا ہے تو یہ کیوں ہوا ہے. شاید اس کی اپنی کوتاہی ہے، شاید اس کی اپنی کوئی غفلت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ معاملات ہوئے. پہلی چیز تو یہ کہ اس کے اسباب پر غور کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ من جانب اللہ ہے تو پھر اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے کہ یہ اللہ کی مرضی یہ ہے تو میں اس پہ اعتراض کرنے والا کوئی نہیں. یعنی اس پر صبر و شکر کی کیفیت اپنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے اجر بھی عطا فرمائے گا، اس سے جزا بھی عطا فرمائے گا اور پھر اس کا بدلہ بھی عطا فرمائے گا. قرآن کریم میں بے شمار اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. تو صبر ناپسندیدہ معاملات پر یا مزاج کے ناموافق جو معاملات ہیں اس پر کوئی بھی ایسا عمل نہ کرنا کہ جو صبر کے خلاف ہو یا اللہ کی رضا کے خلاف ہو، اللہ کی مرضی کے خلاف ہو. پھر شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی جاتی ہیں اور ہماری زندگی سے جڑے ہوئے اللہ رب العالمین نے بے شمار ایسے معاملات فرمائے کہ پوری زندگی اگر ہم ان کو گنتے رہیں، شمار کرتے ہیں تو وہ نہیں کر سکتے. قرآن کریم میں خود فرمائے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. پوری زندگی تم کرنا چاہو تو ان پر ہم یہ تصور کریں کہ دنیا میں بھی ایک اصول ہے نا کہ ہم جس کا ہم پر احسان ہوتا ہے ہم اس کا احسان مانتے ہیں، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. تو کوئی بھی شکر ہو، کوئی بھی نعمت ہو، کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہو انعام و اکرام کا، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کیا جائے کہ الہی یہ تو نے دیا ہے، میں اپنی بساط کے مطابق تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اور قناعت یہ ہے کہ اللہ جتنا دے اس پر راضی رہے اور حرص و ہوس میں نہ جائیں، لالچ میں نہ جائیں اور جائز و ناجائز کی تفریق کیے بغیر اس کو زیادہ سے زیادہ اس کے حصول کی کوشش نہ کریں. اللہ کے کم دیے ہوئے پر راضی ہو جائیں، اللہ رب العالمین اس قناعت کے بدلے میں زیادہ عطا فرما دے گا. ٹھیک ہے.
اچھا آپ نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو دے اس کی رضا پر آپ خوش رہیں، لیکن ایک طرف اسلام اور دین یہ بھی تو ہمیں کہتا ہے کہ آگے بڑھنے کی جستجو بھی انسان کے اندر ہونی چاہیے. آپ کوشش کریں کہ آپ آگے بڑھیں، ترقی کریں، محنت کریں. لیکن جب ہم ترقی یا محنت کی طرف جاتے ہیں، آج کل لوگوں کا اعتراض بھی ہے کہ بھائی اسلامی تو ہمیں کہتا ہے کہ ترقی کریں، محنت کریں، تو پھر زیادہ کمانے میں حرج کیا ہے، اچھا عہدہ لینے میں حرج کیا ہے، آگے سے آگے بڑھنے میں یا وہ اور سے اور جستجو میں اس میں برائی کیا ہے، مذائقہ کیا ہے؟ اس کے حوالے سے کیا کہیں؟ اچھا، اس میں جو ہمارے ہاں تصورات دو طرح کے جو پائے جاتے ہیں، افراط و تفریط کا معاملہ ہمیں نظر آتا ہے. ایک تو یہ کہ جو جستجو رکھتے ہیں اور آگے بڑھنے کی تڑپ اور طلب رکھتے ہیں، تو ان میں حد درجہ جستجو اور اس حد تک ہے کہ وہ جائز و ناجائز کی تفریق بھی ختم ہو جاتی ہے. اور پھر ہماری جو ترجیحات ہونی چاہیے، جو اصل ہمارا مقصد ہے، ہمارا یعنی انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے تو ایک امتحان گاہ کے طور پر، کہ اس نے یہاں اپنا گھر بھی بسانا ہے، شادی بیاہ بھی کرنے ہیں، گھریلو اس کے معاملات ہیں، دنیا کے ساتھ اس نے چلنا بھی ہے. لیکن اس کا مین مقصد کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا، وہ کسی طور پر بھی اس کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹ. اب ہم اگر ترقی کی دوڑ میں کسی سے ہم آگے جانا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے. ہم بلکہ احادیث میں تو فرمایا کہ علم ہے یا صدقات ہیں، نیکی کے معاملات ہیں، اس پر تو ایک دوسرے سے دوڑ کی جائے، مقابلہ کیا جائے کہ فلاں کے پاس اگر دین کا علم زیادہ ہے تو میں اس سے زیادہ علم حاصل کروں تاکہ میں اس سے زیادہ دین کی خدمت کر سکوں، مخلوق کی بھلائی کے لیے میں کام کر سکوں، اور اس علم کے ذریعے میں اللہ رب العالمین کی رضا اور مخلوق کو جو فائدہ پہنچانے کا ایک معاملہ ہے وہ میری طرف سے ہو سکے. ٹھیک ہے. تو یہ تو تحسین فرمائی گئی اس کی. لیکن اس میں ایک تو یہ کہ ہم کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہ کریں یہ عمل، یا غرور و تکبر کے لیے نہ کریں، یا خالصتاً وہ دنیا داری اس میں شامل نہ ہو. یعنی ہماری دوڑ میں ہم کوئی بھی جائز کام کریں، کوئی بھی اس طرح کا کام کریں تو رضا الہی وہ پیش نظر رہنی چاہیے. اور کوشش یہ کریں کہ ہم کوئی بھی دنیاوی کام کرتے ہیں یا دینی کام کرتے ہیں تو پیش نظر وہ اللہ کی رضا ہو، باقی اس میں جتنا ہم دوڑ کرنا چاہیں. صحابہ کرام میں ہم دیکھیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، اتنے مالدار ہیں کہ ہم آج بھی ان کا تصور نہیں کر سکتے. لیکن مال و دولت وہ کمانے کی ان کی تڑپ تھی، جستجو تھی، کوشش کرتے تھے کہ رزق حلال زیادہ سے زیادہ کمائیں. لیکن رزق حلال کمانے کے ساتھ ساتھ وہ ذخیرے کے لیے نہیں کیا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی کا معاملہ کیا تھا کہ مال جتنا بھی آ رہا ہے وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے خرچ بھی کرنا ہے. تو اگر مال کی کسی میں تڑپ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ مال کماؤں، تو کم از کم اس مال سے متعلق اللہ نے جو ذمہ داریاں رکھی ہیں، اخلاقی جو فریضہ ہے، دینی جو فریضہ ہے، ہم اس کو بھی پیش نظر رکھیں گے تو یہ دوڑ کوئی معیوب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے کہا کہ وہ لوگ جو کما رہے ہیں لیکن اس میں ایک خاص حصہ وہ نکالتے ہیں، اور اس میں جو اسلام آپ کو کہتا ہے کہ آپ غریبوں کو، مستحقوں کو، جو مستحقین ہیں ان کی آپ مدد کریں اس پیسے سے اور سب کا خیال رکھیں. لیکن اگر ایک شخص پیسہ کما رہا ہے اور وہ صرف اپنی ذات کے لیے کما رہا ہے، چیریٹی نہیں کر رہا، لوگوں کو نہیں دے رہا، جو مستحقین ہیں ان کا وہ خیال نہیں رکھ رہا، تو کیا اس کا یہ کمانا اور یہی والے ایلیمنٹ کہ قناعت پسندی اور صبر و شکر، کیا وہ ڈسٹربڈ ہمیں نظر آتے ہیں؟ اچھا، اس میں بنیادی چیز تو یہ کہ دین نے ہمیں مالی جو ہماری عبادات ہیں اس میں معاذ اللہ کوئی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اماؤنٹ ہم پر نہیں رکھی، یا کوئی یہ وہ جگہ ٹیکس نہیں ہے کہ جس سے جتنا مال ملا اس کو ادھیڑ لیا جائے. یہ ہم دیکھیں کہ صرف 2.5% ہے، صرف 2.5% زکوٰۃ کی. اور پھر اس میں بھی ہم دیکھیں کہ یعنی مستحقین جو ہے وہ اپنے گھر سے شروع کریں. یعنی اس میں بھی ترجیحات ہمیں بتا دی گئیں کہ تم اپنے عزیز و اقارب پر، اور پھر اس کا فائدہ یہ بتایا گیا کہ تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے کوئی نقصان کا باعث نہیں کرے گا اس کو، بلکہ جتنا تم مال دو گے اللہ رب العالمین اس میں زیادتی عطا فرمائے گا، اس میں اضافہ عطا فرمائے گا. تو پیش نظر ہماری یہ رہنی چاہیے کہ میں اللہ کے ساتھ سودا کروں گا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت میں مجھے نقصان نہیں ہوگا. اور قرآن میں تو اس کو یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر کوئی ایک بیج کی مثال بیان فرمائی کہ ہم کسی فصل کا ایک بیج بوتے ہیں تو اس میں سے 7 بالیاں اگتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں. ایک بیج جو ہم نے بویا تھا آج اس کی جو اس سے بالیاں نکل رہی ہیں وہ 7 بالیاں، اور ہر ایک بالی میں 100 دانے یعنی 700 دانے. تو ایک نے وہ 700% بڑھایا، اور آگے فرمائے کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ یہ 700 پہ ہی بس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے کئی گنا بڑھا دیتا ہے. تو ہم اللہ کے ساتھ اگر سودا کریں گے، پیش نظر اللہ کی رضا رہے گی، تو اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں کمی نہیں آنے دے گا. ہم دیکھیں جنہوں نے خرچ کیا تو ان کے مال میں کمی نہیں ہے. حضرت مولا مرتضیٰ کا ایک بڑا مشہور فرمان ہے کہ میں نے پوری زندگی ایسا بندہ ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ تو کرتا ہو اور وہ تنگ دستی میں آتا ہو، فقر میں آ جاتا ہو. فرمایا کہ مجھے کوئی ایسا ملا نہیں. تو یقیناً ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے مال میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اس کی حفاظت بھی فرمائے گا، اور اس مال کو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے نجات اور سرخروئی کا باعث فرمائے گا. بے شک.
اچھا مفتی صاحب، اکثر ایک کنسرن ہے لوگوں کا، اور وہ اس حوالے سے بھی ہے کہ آپ نے جیسے شروع میں بات بھی کی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا آپ کو دیا، ایک تو آپ اس پہ راضی رہیں، دوسرا آپ صبر و شکر کریں، اگر آپ کو لاس بھی ہو جاتا ہے تو اس پہ بھی آپ صبر و شکر کریں، یہی ہمیں درس ملتا ہے اسلام سے. لیکن یہ کیا عجیب اگزامپل ہے کہ جب آپ اچھا کما رہے ہوتے ہیں، آپ کی پروموشنز ہو رہی ہیں، تو پھر تو آپ سمجھتے ہیں کہ میری اسٹرگل ہے، سب کچھ ہے، اور اسی وجہ سے میں نے یہ چیز حاصل کی ہے. لیکن اگر آپ کو نقصان ہو گیا تو آپ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے نقصان ہو گیا، بھائی یہی میرے حق میں شاید بہتر ہوگا. اگر آپ سے کہا جا رہا ہے آپ ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں، لیکن آپ نہیں کرتے، آپ سگنل توڑتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں، اور پھر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس سے، یا کسی اور کو اس سے نقصان پہنچ جاتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں بھائی اسی میں یقیناً کوئی بہتری ہوگی، ٹھیک ہے تو صبر سے کام لو. تو اس طرح اپنے یہ جو فیل ہیں، آپ کے یہ جو ایکشنز ہیں جو آپ کی وجہ سے، جس کو آپ کو خود اون کرنا چاہیے، آپ اس کو اللہ تعالیٰ سے منسوب کر دیتے ہیں ایک دم کہ اللہ تعالیٰ کی ہی اس میں مصلحت ہوگی، بہتری ہوگی. بے شک اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اس طرح سے اس کو وہاں پر جوڑ دینا کیا یہ ٹھیک ہے؟ اچھا، جس طرح ہم نے شروع میں کلام کیا نا کہ ہم اس کے اسباب پہ دیکھیں، نظر دوڑائیں. قرآن کریم میں یہ تصور جو دو طرح کے ہے اس کو بیان فرمایا گیا، اور پھر اس کا جو انتصاب کا معاملہ ہے کہ کس کی طرف اس کو منسوب کیا جائے. یعنی جس طرح آپ نے سوال میں اس سے متعلق گفتگو کی، تو قرآن میں دو طرح کے رجحانات بیان فرمایا گیا، اور پھر وہ جو ان کا انتصاب کرنا ہے اس سے متعلق بھی فرمایا گیا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. ٹھیک. یعنی کوئی بھی اگر اچھائی پہنچتی ہے تمہیں تو تم اس کا انتصاب اللہ کی طرف کرو کہ یہ اللہ نے چاہا تو یہ اچھا ہوا، اللہ نہ چاہتا اور اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو میرے لیے پوری کائنات بھی ایک طرف ہو جائے، وہ میرے لیے کوئی اچھائی پیدا نہیں کر سکتی. اللہ نے چاہا تو اس نے مجھے یہ اچھائی عطا فرمائی ہے، یہ بھلائی عطا فرمائی. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. اور تمہیں اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ تمہاری اپنی وجہ سے. یعنی تم کہیں نہ کہیں تمہارے عمل، تمہاری زندگی، تمہارے شب و روز کے معمولات میں تمہیں اس کا سبب ضرور ملے گا. یعنی ہم کاروباری معاملات میں ہی دیکھیں، ہم بعض مرتبہ کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، پہلی چیز یا تو اس کا ایکسپیرینس ہمیں نہیں ہوتا، وہ کاروبار ہم شروع کرتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے. تو کاروبار سے متعلق جتنے جملہ تقاضے ہیں اس کو پہلے پورا کریں گے، یا پھر مارکیٹ میں ایسی پروڈکٹ ہم نے لانچ کر دی کہ وہ اس کا سیزن نہیں ہے یا اس کی مارکیٹ نہیں ہے، اور وہ مارکیٹ میں جیسے ہی ہم نے ڈالی تو وہ ظاہر ہے وہ سارا مال ہمارا ڈوب گیا. تو اس کا سبب کون بنا؟ وہ اللہ کی طرف سے. یقیناً پوری کائنات میں سارے نظام کا چلانے والا وہ ہے، لیکن یہ ساری چیزیں اس کا سبب ہم خود بنے، اس کے جو نقصان کی وجہ ہے وہ ہم خود بنے. تو کبھی بھی اگر اس طرح کا معاملہ ہو، اور پھر قرآن کریم میں جو یہ اس طرح کے معاملات سے متعلق کلام فرمایا گیا نا کہ اگر برائی پہنچتی ہے تو وہ اسے بھی اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو یہ بنی اسرائیل کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن نے بیان فرمایا، یا دیگر انبیاء کا واقعہ، تو ان کی قوم پر سختیاں جب بھی پریشانی آتی تو وہ انبیاء سے جوڑتے کہ یہ آپ کی وجہ سے، یا حضور سے کفار مکہ اس طرح کے معاملات جوڑا کرتے تھے کہ یا محمد یہ آپ کی طرف سے آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو قرآن میں واضح طور پر فرمائے کہ تم اپنے عمل پر غور کیوں نہیں کرتے. یعنی بعض مرتبہ تمہارا، بلکہ اکثر اوقات تمہارے ہی اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سبب بنتے ہیں، پھر بگاڑ پیدا ہوتی ہے، پھر اس طرح کی نقصان کے معاملات ہوتے ہیں. تو ہم اپنے کردار میں، اپنے شب و روز کے معمولات میں جائزہ لیں. ہماری کوئی نہ کوئی ایسی ضرور وجہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور قرآن کریم میں واضح بے شمار مقامات پر اس سے متعلق فرمایا گیا. تو اس لیے اس بگاڑ کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. ہم کوشش کریں گے، اچھی کوشش ہوگی، اور نقصان کو پیش نظر رکھ کر ہم اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے انشاءاللہ. اچھا، قناعت پسندی کی ہم تھوڑی سی یہاں پر دوبارہ بات کر لیتے ہیں. جیسا کہ ہم نے شروع میں بھی اس پر بات کی، اور ہم نے دیکھا کہ اسلام بار بار قناعت پسندی کا درس دیتا ہے. لیکن جب آپ نارمل ایک اوپینین کی طرف جاتے ہیں، جنرل اوپینین کی طرف جاتے ہیں، تو وہاں پر لوگ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ قناعت پسندی کا کوئی مارک ہے کیا؟ کہیں پر فل اسٹاپ ہمیں لگانا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے ایک اماؤنٹ جمع کر لی ہے یا اتنا آپ نے کما لیا ہے کہ اب آپ قناعت پسندی کی طرف آ جائیں، کیا ایسا کچھ اصول بنایا گیا ہے اسلام کے اندر؟ تو وہ فل اسٹاپ کہاں ہے، یا وہ کیا کہتے ہیں جسے کوما کدھر ہے، کہاں سے ہمیں پتہ چل جائے کہ اب ہم نے یہاں سے قناعت پسندی اختیار کر لینی ہے؟ اچھا، اس میں شروع میں بھی ہم نے اس سے متعلق کلام کیا کہ رزق حلال کمانے سے متعلق کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، اور یا آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے، منصب ہے، آپ طلب کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ میں آگے بڑھوں، ٹھیک، اور اس میں کوئی نیت کا فتور نہیں ہے، یا اس میں دنیاوی ہوس، لالچ یا دیگر اس طرح کے معاملات نہیں ہے، یا پھر ان جو آپ کی کوشش و کاوش ہے اس کے ذریعے دین کی جو تعلیمات ہیں، دین کے احکامات ہیں، وہ پامال نہیں ہو رہے. یعنی آپ کسی ناجائز طریقے سے معاذ اللہ نہیں وہ کام کر رہے، آپ کا کاروبار حلال ہے، آپ کا عہدہ وہ جائز آپ کی قابلیت کے مطابق ہے،
اور یہ ساری چیزیں وہ صلاحیتیں آپ میں پائی جاتی ہیں کہ آپ جس عہدے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو شرعاً اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن پیش نظر یہی رہنا چاہیے کہ عہدہ, منصب یا مال و دولت یہ ساری چیزیں ہیں اللہ رب العالمین اگر عطا فرمائے تو میں اس کے ذریعے مجھ پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا. تو اس لیے شریعت مطہرہ نے کوئی اس میں وہ اس پہ قدغن نہیں لگائی, لیکن پیش نظر اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اور پھر کبھی اگر خدا نخواستہ اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو پھر قناعت کا یہ ہے کہ وہ یعنی اللہ کے دیے ہوئے پر راضی, جتنا بھی اللہ نے دیا ہے چاہے وہ تھوڑا ہے یا زیادہ, اس پر راضی ہو جائیں اور لالچ اور ایسی حرص و حوث نہ ہو کہ بالکل ہی جائز و ناجائز کی تفریق ختم کر دیں. اور پھر اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بنیادی جو اصول بیان فرمایا, حضور نے فرمایا کہ تم دین کے معاملات میں اگر کسی کو دیکھنا چاہو تو اپنے سے آگے والوں کو دیکھو. یعنی تم یہ دیکھو کہ فلاں شخص وہ 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے تو تم کوشش کرو کہ میں 5 نمازیں نہیں پڑھوں گا, میں تہجد بھی ساتھ پڑھوں گا. بالکل. آپ اگر یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص وہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو آپ تڑپ یہ پیدا کریں کہ میں رمضان کے علاوہ ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی نفلی عبادت بھی کروں. اچھا مولوی صاحب, یہ جو بڑی خوبصورت بات ہم کر رہے ہیں اس وقت کہ اگر ہم آگے سے آگے بڑھنے کی جستجو کریں تو پھر ان معاملات میں بھی کریں نا, پھر ہم تہجد کی طرف جائیں اور نوافل کی طرف جائیں. اس گفتگو کو ہم کنٹینیو کریں گے, لیکن یہاں وقت ہوا ایک مختصر سے بریک کا. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور ہم, اور گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ہم نے اسے منقطع کیا تھا. بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے, ہم بات کر رہے ہیں صبر, شکر اور قناعت پسندی کی, اور مفتی سید زیغم صاحب اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جب یہ اور سے اور کی جستجو ہے تو ہم اسے پازیٹیو ڈائریکشن میں بھی تو موڑ سکتے ہیں نا. جیسے کہ آپ عبادتیں کر رہے ہیں تو اس میں اور سے اور کی جستجو کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ فرائض آپ نے ادا کر لیے, سنتیں آپ نے ادا کر لی, اب آپ تہجد کی طرف جائیں, اب آپ نوافل کی طرف جائیں, تو یہ رجحان لوگوں میں کیوں پیدا نہیں ہو پاتا؟ اچھا, اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 چیزیں بیان فرمائی. ایک تو یہ کہ دین کے معاملات میں ہم اگر دیکھیں تو اپنے سے آگے والوں کو دیکھیں, لیکن دنیاوی معاملات میں حضور نے فرمایا کہ تم اپنے نیچے والوں کو دیکھو. اچھا, یعنی اگر تمہارے پاس مکان ہے اور مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس 100 گز کا مکان ہے تو وہ 200 گز والے کو نہ دیکھے بلکہ ان کو دیکھے کہ جن کے پاس اپنا سر چھپانے کا مکان نہیں ہے, جگہ نہیں ہے, اور وہ برسا برس سے وہ رینٹ پہ رہ رہے ہیں. یعنی دنیا میں دنیاوی معاملات, دنیاوی آرام و آسائش کے معاملے میں اگر اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے تو فرمایا کہ تم میں صبر اور شکر گزاری کا جو ایک جذبہ ہے وہ پیدا ہوگا. حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ کی ایک مشہور روایت ہے نا, آپ کا زمانہ جو ابتدائی گزرا وہ بڑا ٹھاٹ بھاٹ کا گزرا اور پرتعیش آپ کا ایک معاملہ تھا, تو پھر وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے آپ جب دین کی طرف آئے تو کاروبار ورا یہ ساری چیزیں وہ ختم ہو گئی. تو ایک دفعہ آپ جا رہے تھے, آپ کا جوتا ٹوٹ گیا اور آپ موچی کے پاس لے گئے اس کو, اور اس وقت آپ کی جیب میں کچھ نہیں تھا. آپ نے فرمایا کہ میرا نام فلاں ہے, میرا یہ تعارف ہے, مجھے اگر جوتا سی دو تو میرے پاس جب پیسے آئیں گے میں تمہیں دے دوں گا. تو اس نے کہا کہ نہیں, مجھے پیسے چاہیے, آپ کا تعارف کچھ بھی ہے, آپ کتنے ہی بڑے عہدے منصب والے ہیں, میں پیسے اور کمائی کرتا ہوں, اگر آپ مجھے پیسے دیں گے تو میں یہ جوتا سیوں گا ورنہ نہیں سیوں گا. اب مجبوراً وہ ایک جوتا پہنا ہوا ہے, ایک جوتا ہاتھ میں لے کے جا رہے ہیں, اور دل میں ایک خیال آتا ہے کہ پہلے کی زندگی کتنی اچھی تھی اور پہلے کے معاملات کتنے آسائش والے تھے, آرام و سکون والے تھے. اب تو ایک پاؤں میں جوتا اور ایک پاؤں خالی ہے, اور کیفیت یہ ہے کہ میرے پاس اس جوتے کی سلائی کے لیے پیسے نہیں ہیں. اب کچھ دیر آپ چلتے ہیں تو راستے میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دونوں پاؤں اس کے کٹے ہوئے ہیں, اور اس کیفیت میں بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں جھکا ہوا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ الہی تیرا شکر ہے, تو نے مجھے دونوں ہاتھ سلامت عطا فرمائے, میں ان ہاتھوں سے کھا سکتا ہوں, تو نے مجھے آنکھیں سلامت دی ہیں, کان سلامت دیے ہیں, زبان سلامت دی ہے, مجھے صرف سوائے ٹانگوں کے, سوائے پاؤں کے, باقی سارے اعضاء تو نے مجھے سلامت عطا فرمائے. تو شیخ سعدی وہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ الہی جوتا نہیں ہے تو کیا ہوا, پاؤں تو ہے, تو نے اس سے مجھے بہتر کیفیت میں رکھا ہے, اگر میرے پاؤں بھی نہ ہوتے تو میں تیرا کیا بگاڑ لیتا. تو قناعت
یعنی اپنے سے جو دنیاوی معاملات میں کمتر لوگ ہیں، دنیاوی آسائش کے اعتبار سے، دنیاوی مال و منال اور دنیاوی جو اس طرح کی آسائش اور آرام و سکون کی چیزیں، اس میں جو ہم سے کمتر ہے، ہم ان پر نظر دوڑائیں گے تو یقیناً ہمیں صبر اور جو شکر گزاری ہے، اللہ رب العالمین پر توکل ہے، بھروسہ ہے، اعتماد ہے، یہ سارے جذبات ہم میں پیدا ہوں گے. ماشاء اللہ، ویری ویل سیڈ. کیونکہ سارے مسائل کی جڑ ہی میرا خیال یہ ہے کہ ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر ہم ہمارے سے جو نیچے والا طبقہ ہے اس کی طرف دیکھیں تو شاید بہت سارے مسائل حل ہو جائیں، لیکن لوگ نہیں جینے دیتے نا. لوگ آپ نے جیسے بات کی کہ آپ کرائے کے مکان میں، تو شکر ادا کریں کہ کم از کم ایک چھت آپ کے پاس موجود ہے. لیکن وہی لوگ، وہی معاشرے کے لوگ، یار ابھی تک کرائے کے مکان میں رہ رہے ہو، اپنا گھر کب کر رہے ہو. آپ کے رشتہ دار ہی آپ کو بولنا شروع کر دیتے ہیں. ایون آپ کے فیملی ممبرس ہی سم ٹائمز آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو شاید سکون سے نہیں رہنے دیں گے. وہی بار بار آپ کو جو ہے نا اس بات پر فوکس کرواتے رہتے ہیں کہ بھائی اپنا مکان کب لوگے، یہ کب کرو گے. تو ہر لیول پہ ہمیں کچھ نہ کچھ یہ بگاڑ نظر آ رہے ہوتے ہیں. ایک اور چیز، اکثر تھوڑا سا مختلف سوال ہے، اکثر ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہتے ہوئے کہ بھائی دیکھو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا، چپ ہو جاؤ یہاں پہ یا رک جاؤ ورنہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا. یہ صبر کا پیمانہ ایک تو کیا ہوتا ہے اور دوسرا یہ لبریز کیسے ہوتا ہے؟ اچھا، اس میں ہمارے ہاں جو صبر، ایک تو بحیثیت مسلم ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ ایسی کیفیات پر صبر کا دامن تھامے رکھنا یہ سراسر عبادت ہے، کلیتاً عبادت ہے، اور اس پر اللہ رب العالمین اجر کتنا عطا فرماتا ہے ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. حضور نے فرمایا کہ وہ شخص جو باوجود کسی سے بدلہ لینے پر، قادر ہونے کے باوجود، قدرت رکھتا ہے، اس سے بدلہ لے سکتا ہے، اس کو وہ بھی 4 تھپڑ مار سکتا ہے، لیکن وہ صبر کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس سے بھی بلا حساب و کتاب اس کی بخشش و مغفرت فرمائے گا، اس کا داخلہ جنت فرمائے گا. تو اب ہم یہ دیکھیں کہ صبر جو ہم نے کیا ہے، اگر کوئی ناگواری کی کیفیت ہمارے ساتھ وہ ناگوار سلوک کرتا ہے تو ہم نے یہ جو کیفیت اپنائی ہے کہ ہم اس کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کر رہے. کیا اس پر احسان کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے اس عمل اور ہمارا یہ جو صبر کی کیفیت ہے، اگر اس پر احسان کا معاملہ ہے تو پھر تو ہمارے لیے کوئی اللہ کی بارگاہ میں کوئی پسندیدہ معاملہ یا ثواب اور اجر کا معاملہ نہیں ہے. یقیناً ہماری خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے کوئی ایسا ناپسندیدہ عمل نہ کروں کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے. تو پھر ہم جتائیں نہیں، کسی کے سامنے اس پر احسان چڑھانے کی کوشش نہ کریں کہ میرا احسان ہے کہ میں نے صبر کیا ہو، ورنہ میں ایسی تیسی کر دیتا، میں یہ معاملہ کر دیتا. ہم اللہ کی رضا پر اور اللہ کے معاملات پر اپنے آپ کو وہ چھوڑ دیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کسی کو معاف کر رہا ہوں تو یقیناً اللہ رب العالمین مجھے معاف فرمائے گا. یعنی حضور نے فرمایا نا کہ جو کسی کو معاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا، جو کسی کو درگزر کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے گا. تو پیش نظر صرف یہی ہونا چاہیے کہ میں کسی کا کتنا ہی برا عمل کیوں نہ ہو. حضور سے عرض کیا گیا کہ رسول اللہ اگر کوئی ناروا سلوک کرتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ اصل امتحان ہی یہی ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ اچھائی کرتا ہے، تم اس کے ساتھ اچھائی کرو، تو یہ تو کوئی تمہارا کمال نہیں ہے، تم نے اس کو بدلہ دے دیا. اس نے تمہارے ساتھ نیکی کی تھی، تم نے اس کے ساتھ نیکی کر لی. اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ بگاڑے تم بنانے کی کوشش کرو، کوئی قطع رحمی کرے تم صلہ رحمی کی کوشش کرو، کوئی توڑے تم اس کو جوڑنے کی کوشش کرو. فرمایا کہ یہ اصل نیکی ہے. اور جو اس ملکہ، اس کیفیت کو پا لیتا ہے، اس خوبی کو پا لیتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے اپنے محبوبین میں شامل فرما لیتا ہے. سبحان اللہ، بے شک بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا، آپ نے بات کی کہ احسان کر کے نہ جتانا، بہت امپورٹنٹ بات ہے. اس کا مطلب آپ احسان اگر کر بھی رہے ہیں کسی پہ تو احسان کریں اور بھول جائیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا، نیکی کر اور دریا میں ڈال، تو دریا میں آپ بہا دیں. یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اور لیکن دوسری طرف ہمیں کچھ ایگزامپلس ایسی بھی ملتی ہیں کہ جہاں پر لوگ نہ صرف یہ کہ احسان کر کے جتاتے ہیں، مطلب اگر آپ کسی کے ساتھ ایک اچھا معاملہ فرما رہے ہیں اور مثال کے طور پہ آپ نے کسی کی مدد کی، شاید اس وقت آپ نے اس کو نہ کیا ہو، لیکن آپ بعض اوقات کئی سال گزر گئے اور اس میں آپ اسے پرانی بات کا وہ حوالہ دے رہے ہوتے ہیں کہ تم بھول گئے وہ وقت جب تمہارے مشکل وقت میں نے تمہاری مدد کی تھی، میں نے تمہیں سہارا دیا تھا، کون تھا جو تمہیں پوچھ رہا تھا، کون تھا جو آتا تمہاری مدد کے لیے. کیا اس طرح کے پرانے واقعات، پرانے حوالے نکالنا درست ہے؟ یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، اور بعض ہمارے ہاں یہ رویہ لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ وہ نیکی کے نام پہ کوئی عمل کرتے ہی اس لیے تاکہ کل اس بندے کو شرمسار کر سکے، مطلب اس کو نیچا دکھا سکے نا، اپنے سے دبا کر اس کو رکھیں. جی، ایسی ہمارا دین جو مخلوق کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک اور ان کی مدد کرنا، ان کی معاونت کرنا، اس سلسلے میں شریعت نے جو تاکید فرمائی، سب سے جو اعلیٰ درجہ ہے، فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے دو، بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. یعنی آپ کسی مسلمان بھائی کی اگر مدد کر رہے ہیں تو وہ اس رازداری کے ساتھ ہو، پوشیدگی کے ساتھ ہو کہ آپ بالکل کسی کو نہ پتہ چلے. یعنی ہم اپنے اسلاف کا طریقہ کار ہم اس کو دیکھیں، اس کا جائزہ لیں، تو حضرت امام حسن مجتبیٰ پاک ہے، امام حسین پاک ہے،
آپ پوری زندگی اپنے کاندھوں پر بوریاں لاد لاد کر رات کی تاریکی میں مدینے کے جو فقراء ہیں غربا ان کی دہلیز پر چھوڑ کے آ جاتے ہیں. یعنی صرف دینے والا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں, اور لینے والے کو پتہ نہیں کہ یہ جو سامان جو راشن رکھے گئے یہ کون ہے. صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں, دروازہ کھولا, وہ ساری ضروریات کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. پوری زندگی کبھی کسی کو احساس نہیں ہونے دیا, تاکہ وہ احساس ندامت کی وجہ سے, شرمندگی کی وجہ سے وہ ہمارے سامنے ایسا نہ ہو کہ وہ آنکھیں نہیں اٹھا سکے. ہمارے سامنے آنا وہ اس کے لیے شرمساری کا باعث ہو کہ یہ میں ان کی وجہ سے میرے سارے معاملات چل رہے ہیں. تو ایسا اگر کسی نے خدا نہ خواستہ کیا تو اللہ رب العالمین ایک تو یہ کہ اس کا وبال پہلی صورت میں یہ ہے کہ اس کی جتنی بھی نیکی اللہ تعالیٰ اس کو ضائع فرما دیتا ہے. یعنی نیکی کر کے اس کا اظہار کرنا, ایک تو یہ کہ اظہار ترغیب کے لیے ہو, لیکن اس میں بھی کسی کے ساتھ اگر اچھائی کی ہے, کسی کی مدد کی ہے تو اس کو راز رکھا جائے اور اس کو پوشیدہ رکھا جائے, عمل بتا دیا جائے تاکہ اگر ترغیب مقصود ہے. لیکن کسی کو نیچا دکھانے کے لیے اگر اور کسی کو احسان چڑھانے کے لیے اگر ایسا معاملہ کیا تو اولاً کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سارا جو عمل ہے اس کو ضائع فرما دے گا, اور اس بندے کا دل دکھانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے ساتھ بدترین سلوک فرمائے گا. یعنی آخرت میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کے لیے سخت سزا ہے, اور اللہ کا عذاب اس کے لیے ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو نیچا دکھانے کے لیے, اس کی عزت نفس مجروح کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مفتی صاحب بہت خوبصورت بات ہو رہی ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے دل کو ہلا دیتی ہیں, مگر افسوس کا مقام شاید یہی ہے کہ ہم لوگ ابھی بھی 2022 میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی بہت سی بنیادی چیزوں کو سمجھنے سے غافل نظر آتے ہیں. اچھا, آپ نے بات کی کہ بدلے لینے کا تو اسلام میں کوئی کانسیپٹ ہمیں ملتا نہیں ہے, لیکن کیا کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں کہ وہاں پر آپ بدلہ لے سکیں؟ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیا کہ اب آپ کو اسلام بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اب آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں, اور وہاں پر وہ جو صبر کا دامن ہے وہ شاید آپ چھوڑ دیں اور آپ کہیں کہ ہاں اس بات پر بدلہ لیا جا سکتا ہو؟ اچھا, قرآن نے جو انسان کی جان کی حرمت بیان فرمائی, اس کے ساتھ ساتھ بعض چیزیں جو اگر کسی کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے ان چیزوں کو بھی بیان فرمایا گیا کہ اگر کوئی کسی کو جتنی تکلیف پہنچاتا ہے, اگر پہلی صورت تو یہ کہ اس کو معاف کر دیں, یہ بہترین اور یہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ فضیلت والا عمل ہے. اگر معاف نہیں کرنا تو اسی کی مقدار بدلہ, جو جس نے جیسی تکلیف پہنچائی ہے, مال کا اگر نقصان کیا ہے تو جتنا مال نقصان کیا ہے اس سے اتنا تاوان لیا جائے گا. یا اگر کسی نے کسی کی جان لی ہے تو جس طرح قانون کے مطابق اس کو ثابت کر کے پھر اس کے بدلے میں, یعنی قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جا سکتا ہے. تو اگر کسی نے جان سے متعلق وہ کیا ہے تو قانوناً اس کو سزا دی جائے گی. مال سے متعلق بھی ہے جیسا بھی ہے تو اس کو جیسی اس نے تکلیف پہنچائی اس کے مطابق ویسا سلوک کیا جا سکتا ہے. لیکن بہتر اس میں بھی قرآن کریم میں جہاں قصاص کے معاملات بیان فرمائے گئے, اسی کے ساتھ ساتھ بیان فرمائے کہ اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ معاف کرنے سے وہ جو قاتل ہے اس نے غلطی میں یہ کیا ہے اور اس کو پتہ نہیں تھا, یا پھر اپنے عمل سے نادم ہے, وہ شرمسار ہے, اس نے سابقہ سارے گناہوں کو چھوڑ دیا ہے, اب اس کی زندگی معاشرے کے لیے وہ خرابی کا باعث نہیں ہے, اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ معاف کر دیں گے تو اس کے بعد کے معاملات وہ سدھر جائے گا, اصلاح ہو جائے گی, تو اگر تم معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس کا بہترین نظر عطا فرمائے گا. تو کسی بھی معاملے میں اگر معافی کو اختیار کیا جائے گا, لیکن یہ بھی اس صورت میں ہے کہ جس شخص کو ہم معاف کر رہے ہیں وہ بالکل بے باک نہ ہو جائے, اس کے بعد بالکل اس کی بے باکی ہاتھ سے نہ بڑھ جائے کہ میں تو چھوٹ جاتا ہوں, مجھے تو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, کوئی مجھے لگام ڈالنے والا نہیں ہے, اور کوئی اگر وہ کرتا بھی ہے, کوئی ایکشن لیتا بھی ہے تو میں رو دو کہ اس سے اپنے آپ کو معاف کروا لیتا ہوں. تو اگر کسی کی عادت ایسی ہو اور اس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پھیلنے کا اندیشہ ہے تو پھر اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. پھر قانون کے مطابق, شریعت کے مطابق, اخلاقیات کے مطابق جو بھی اس کی سزا بنتی ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, تاکہ معاشرے میں مزید اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے مزید اس میں انارکی نہ پھیلے. بالکل ٹھیک. اور اسی خوبصورت بات کے ساتھ کہ جو فیکٹرز, جو پوائنٹس ہم نے آج ڈسکس کیے, پروگرام میں آپ لوگوں کے سامنے رکھے, اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ یہ جو کامن ایلیمنٹس ہیں, صبر, شکر, قناعت پسندی, یہ شاید کہیں گم ہو گئے. یہ سوسائٹی میں موجود بھی ہیں لیکن لوگ ان پر عمل پیرا نہیں ہو پاتے. کیا اس کو بہت مشکل سمجھ لیا گیا ہے, یا کیا ایسے فیکٹرز ہیں جو ہمیں یہ تمام کام کرنے سے روکتے ہیں؟
یا ہم نے شاید اپنے لیے خود ہی ایک ایسا سرکل بنا لیا ہے کہ جہاں پہ ایکسیپٹنس ہم میں ختم ہو گئی ہے. آج ہم نے ان تمام چیزوں پہ روشنی ڈالی اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہو کر بہت حد تک ہم اپنی زندگیوں میں ایک سدھار پیدا کر سکتے ہیں, قناعت پسندی اختیار کر سکتے ہیں, صبر اور شکر بھی اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے قیمتی وقت یہاں پر نکالا اور بہت خوبصورت گفتگو رہی, اور ہم بالکل چاہیں گے کہ ایک اور پروگرام آپ سے کریں اور مختلف موضوع رکھیں اس میں, اور جن دلائل کے ساتھ اور جس طرح سے آپ نے وہ فیکٹر سارے بتائے, اور خاص طور پہ صرف ہم نے مسائل پہ ہم بات نہیں کرتے, ہم اس کے حل پر بھی بات کر رہے ہوتے ہیں, اور جس خوبصورتی سے آپ نے سولوشنس لوگوں کو بتائے, تو آئی ہوپ کہ آنے والے پروگرام میں بھی آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. تو اسی کے ساتھ ناظرین اس پروگرام سے احسن عمر کو دیجیے اجازت. آپ دیکھ رہے تھے پروگرام دین اور ہم. اپنا فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیے گا. ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز جو ہیں وہ اس وقت آپ کو اپنی اسکرین پر نظر بھی آ رہے ہوں گے, اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی منفرد ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے احسن عمر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. Mm-hmm.